بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز ساتھیو، آج ہر گھر میں یہ رونا رویا جاتا ہے کہ رزق میں برکت نہیں ہے، رزق کی تنگی ہے، پیسے کا پتہ نہیں چلتا کدھر سے آتا ہے کدھر جاتا ہے۔ اگر آپ کو بھی یہی شکایت ہے تو آج کی ویڈیو کو بڑے غور کے ساتھ دیکھیں اور ایک ایسے عمل کے بارے میں جانیں جو کہ ہماری بہنوں کے کرنے کا ہے۔ اگر ہماری بہنیں اس عمل کو کر لیتی ہیں تو پھر آپ دیکھیں گے کہ اس عمل کی برکت سے کس طرح سے آپ کے گھر میں رزق کی فراوانی ہوتی ہے اور آپ کے رزق میں اللہ رب العزت کیسی برکت عطا فرماتا ہے۔ ہماری بہنوں نے کھانا بناتے وقت کون کون سے اعمال کرنے ہیں، اس حوالے سے مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ عزیز ساتھیو، اگر ہم اپنے گھروں میں نظر دوڑائیں تو ہماری خواتین جو بھی کام کرتی ہیں ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ کام ٹی وی کے سامنے کیا جائے۔ سبزی کاٹیں تو بھی ٹی وی لاؤنج میں، تاکہ ساتھ میں ٹی وی پر لگے ہوئے پروگرام یا ڈرامے کو بھی دیکھ لیا جائے اور پکانے کی چیزیں بھی تیار کر لی جائیں۔ اور بعض لوگوں کے کچن ہی اس رخ پر ہوتے ہیں کہ ٹی وی چولہے کے سامنے ہوتا ہے۔ عزیز ساتھیو، اب خود ہی سوچ لیں کہ جس کھانے پر اللہ کا نام لینے کے بجائے ناچ گانے کے سامنے تیار کیا جائے اس میں کیا برکت ہوگی۔ ہم اپنی بہنوں کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ آپ نے کھانا پکاتے وقت کیا کلمات پڑھنے ہیں تاکہ آپ پر رزق کی فراوانی ہو، لیکن اس سے پہلے آپ کو اللہ کے نام سے کوئی کام شروع کرنے یعنی بسم اللہ کے بارے میں مختصراً بتاتے ہیں۔ عزیز ساتھیو، مفسر قرآن حافظ ابن کثیر اپنی تفسیر میں ابن ابی حاتم کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی نسبت سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم میں اور اس میں اس قدر نزدیکی ہے جیسے آنکھ کی سیاہی اور سفیدی میں نزدیکی ہے۔ ایک اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر ایک ایسی آیت اتری ہے کہ کسی نبی پر سوائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے نہیں اتری۔ وہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو بادل اور مشرق کی طرف ہوائیں ساکن ہو گئی، سمندر ٹھہر گئے، جانوروں نے سننے کے لیے کان لگا لیے اور شیطان پر آسمانوں سے انگاروں کی مار پڑی۔ پروردگار عالم نے اپنے جلال و عظمت کی قسم کھا کر فرمایا، جس چیز پر بھی اس کو پڑھا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی۔ اس لیے ہماری تمام بہنوں سے گزارش ہے کہ جب بھی کھانا بنانا شروع کریں تو اپنے کام کا آغاز بسم اللہ کے ساتھ کریں۔ جو برتن اٹھائیں بسم اللہ پڑھ کر اٹھائیں، جو سبزی کاٹیں بسم اللہ پڑھ کر کاٹیں، آٹا گوندیں تو بسم اللہ پڑھ کر آٹا نکالیں، چولہے پر برتن رکھتے وقت بسم اللہ پڑھیں، چمچہ ہلاتے وقت بسم اللہ پڑھیں، ہانڈی میں جو بھی چیز شامل کریں بسم اللہ پڑھ کر شامل کریں۔ اور بسم اللہ سے ہر کام شروع کرنے کے ساتھ آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہر وقت باوضو رہیں، اور خاص طور پر کھانا بناتے وقت تو آپ باوضو ہو کر کھانا بنائیں۔ باوضو رہنے کے بہت سے فضائل ہیں، جن میں سے یہ بھی ہے کہ اس سے آپ کے گھر میں برکت اور رزق کا نزول ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے جب کھانا تیار کر لیں تو اللہ کے نام یا رزاقو کو 11 بار پڑھ کر اپنے کھانے پر دم کر دیں۔ اور ایک بات اور کہ درود پاک کی کثرت کرتی رہا کریں، یعنی ہماری بہنیں کھانا پکاتے وقت جو بھی درود پاک یاد ہو اس کا ورد کرتی رہیں، اور کھانا تیار کرنے کے علاوہ بھی درود پاک کی کثرت کی جا سکتی ہے۔ عزیز ساتھیو،
اگر ہماری بہنیں اپنے گھروں میں بجائے ٹی وی کے سامنے یہ کام کرنے کے ان اعمال کا اہتمام کر لیتی ہیں تو پھر آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے گھر میں رزق کی کیسی فراوانی اور وسعت ہوتی ہے اور آپ کے رزق میں کس قدر برکت آتی ہے۔ اس لیے اگر تو ہماری بہنیں خود ویڈیو دیکھ رہی ہیں تو وہ اس کا اہتمام کریں، اور اگر ہمارے بھائی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو وہ اس ویڈیو کو اپنی خواتین کے ساتھ لازماً شیئر کریں تاکہ ہم اللہ کی برکات کو حاصل کر سکیں۔ آئیے اب آپ کو بسم اللہ کے کچھ مزید فضائل بھی بتائے دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص جہنم کے 19 دروغوں سے بچنا چاہے تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ اس کے بھی 19 حروف ہیں۔ ہر حرف عذاب کے فرشتے سے بچاؤ کا باعث بن جائے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے زمین سے ایسا کاغذ جس پر بسم اللہ تحریر تھی اللہ کے نام کی تعظیم کرتے ہوئے اس ڈر سے اٹھا لیا کہ کہیں پامال نہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا نام صدیقین کی فہرست میں لکھ دیا جاتا ہے۔ عزیز ساتھیو، روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ 3 مرتبہ شیطان اس طرح چیخ چیخ کر رویا کہ ایسے کبھی نہیں رویا۔ ایک مرتبہ اس وقت جب اسے مردود بنا کر عالم ملائکہ سے خارج کر دیا گیا، دوسرے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے موقع پر، تیسرے اس وقت جب سورہ فاتحہ نازل کی گئی جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود ہے۔ سالم بن الجاد رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نزول ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تک میری امت اس کی تلاوت کرتی رہے گی عذاب سے محفوظ رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میری امت بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتی ہوئی آگے بڑھے گی اور میزان میں اس کی نیکیاں وزنی ہو جائیں گی۔ دوسری امتوں کے استفسار پر انبیاء کرام کہیں گے کہ امت محمدیہ کے کلام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے 3 ایسے ناموں اللہ، رحمان، رحیم سے ہے کہ اگر ان کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور تمام مخلوق کے گناہ دوسرے پلڑے میں رکھ دیے جائیں تب بھی ان یعنی اس امت کی نیکیاں ہی بھاری ہوں گی۔ آپ کا یہ بھی ارشاد پاک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو ہر مرض کی شفا پر دوا کا مددگار، ہر فقیر کے لیے فقیری سے چھٹکارا، آتش دوزخ سے دوری، زمین میں دھسنے سے امان، صورت مسخ ہونے اور سختی سے محفوظ رہنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ عزیز ساتھیو، آخر میں آپ کو بسم اللہ کی برکات سے جڑی ایک کہانی بھی سنائے دیتے ہیں۔ کہتے ہیں بہت عرصے پہلے ایک بادشاہ کی مسلمان خادمہ کو ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی خاص عادت تھی۔ جو بھی اور جیسا بھی کام ہوتا وہ پہلے بسم اللہ پڑھتی پھر کام شروع کرتی۔ بادشاہ چونکہ مسلمان نہیں تھا اس لیے اس کی اس عادت سے بہت چڑھتا تھا۔ اس نے کئی بار خادمہ کو ٹوکا لیکن خادمہ کا کہنا تھا بسم اللہ میں بہت طاقت ہے، اس سے میرا کام آسان ہو جاتا ہے۔ آخر ایک دن تنگ آ کر بادشاہ نے اسے آزمانے کا سوچا۔ اس نے خادمہ کو 2 سنہری قیمتی موتی دے کر انہیں ایک صندوق میں حفاظت سے رکھنے کی ہدایت کی۔ خادمہ نے حسب عادت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر موتی صندوق میں رکھ دیے۔ اگلے دن بادشاہ نے اپنے خاص خادموں کو حکم دیا کہ وہ موتی صندوق سے نکال کر سمندر میں پھینک آؤ۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور خادمہ کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ کچھ دنوں بعد بادشاہ اپنے وزیروں کے ساتھ سمندر کی سیر کو نکلا۔ انہوں نے کافی مچھلیاں بھی پکڑی۔ واپس آ کر بادشاہ نے خادمہ سے کہا، ہمارے لیے یہ مچھلیاں پکا کر لاؤ اور ہاں وہ موتی بھی لے آنا
جو میں نے تمہیں کچھ دن پہلے دیے تھے۔ خادمہ کچھ دیر بعد ایک تھال میں بھنی ہوئی مچھلیاں اور ایک رومال میں وہی سنہری موتی لے آئی۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کی حیرت کی انتہا نہ رہی، اس سے صبر نہ ہو سکا اور اس نے پوچھ ہی لیا، آخر یہ موتی تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ خادمہ کہنے لگی، میں نے بسم اللہ پڑھ کر ایک مچھلی کاٹی تو اس کے پیٹ سے موتی نکل آیا، پھر میں نے بسم اللہ پڑھی اور دوسری مچھلی کاٹی تو اس میں سے دوسرا موتی نکل آیا۔ یہ دونوں آپ کے سامنے ہیں، بس مجھے اپنے رب کے ذکر پر پورا یقین ہے۔ خادمہ کی بات سن کر بادشاہ نے اسے ڈھیروں انعام سے نوازا اور پھر اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے پر کبھی نہیں ٹوکا۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فیض و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عزیز ساتھیو، آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے آپ کی مرضی کا کوئی وظیفہ یا کوئی موضوع لے کر آئیں تو آپ اس بارے میں ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ عزیز ساتھیو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔